ناظرین کرام، آپ سے وعدہ تھا کہ لیاری کی پوری تاریخ بیان کروں گا. لیاری کی تاریخ آنکھوں دیکھی کانوں سنی. لیاری میں 1947 آیا تو ہارون فیملی، چونکہ حاجی عبداللہ ہارون مرحوم تحریک پاکستان سے وابستہ تھے، جن کی نشانی لیاری میں موجود ہے. حاجی عبداللہ ہارون اسکول، حاجی عبداللہ ہارون کالج، آشیانہ یتیم خانہ کی شکل میں. اب ہارون فیملی کی سیاست کا خاتمہ کرنے کے لیے گبول فیملی آ گئی. گبول فیملی نے اپنی طریقہ کار کے مطابق سیاست کی. انیس سو انہتر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے پاکستان پیپلز پارٹی لے کر. عوام نے پذیرائی دی لیاری کے عوام نے، اور ان میں 3 نمایاں شخصیات تھی: احمد علی سومرو، لالا حسین، سردار حاجی داد محمد بلوچ. یہ 3 شخص حاجی پیر محمد روڈ، سیانہ مسجد کی گلی کے کونے پر نالے کے اوپر بھٹو صاحب بیٹھے. ان کے ساتھ پہلا اسٹیپ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑی پذیرائی پائی. عبدالستار گبول کو اوورسیز کا منسٹر بنایا، اور عبدالستار گبول بلوچ، انہوں نے عوام کی خدمت کی. لیاری کے عوام کو بیرون ممالک بھیجا، کیونکہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جب لیاری کی غربت دیکھی، لکڑی کے گھر دیکھے، لوگوں میں صلاحیتیں دیکھی، تو ان کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ یہ اوورسیز جائیں گے، کمائیں گے، یہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. لیاری تعلیم سے ترقی کرے گا، زیادہ سے زیادہ روزگار ان کو فراہم کیا جائے تاکہ یہاں منشیات کا بھی دھبا ہٹے، اور یہ سیاسی شعور کوٹ کے بھرا ہوا ہے لیاری والوں میں، اس کو پالش کر کے ابھارا جائے تاکہ یہ پاکستان کی بہترین سیاسی قوت بن سکے. نہیں بن سکے. بھٹو صاحب نے پاکستان کو بہت کچھ دیا، لیکن 1977 میں ان کو گرفتار کر کے مارشلہ لگا دیا گیا. 1979 میں ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن 11 سال ان کی صاحبزادی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں شعور دیا، لیاری والوں کو شعور دیا کہ لیاری والے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کیسے کریں. 11 سال کی جدوجہد تھی، اور اس میں عامر ضیاء نے لیاری کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا 1978 سے. اور 1978 میں کراچی شہر میں بانی متحدہ جیسا زہر پالا، کراچی تباہ، لیاری پرامن. جب پھانسی ہو گئی، 1980 آ گیا. 1983 میں جب تحریک چلی MRD، تو اس میں بہت سی جماعتیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو جدوجہد کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ 69 لوگ گن شپ ہیلی کاپٹر سے برستے ہوئے گولوں کی زد میں آئے، مارے گئے، شہید ہوئے. لیاری سے ایاز سمو، ناصر بلوچ اور لاتعداد کارکنان
پھر نظریاتی کارکنوں کو جرائم پیشہ بنا کے جیلوں میں بھیجا گیا، ان کے اوپر جرائم کے مقدمات درج کیے گئے۔ سردار حاجی داد محمد بلوچ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں جیل سے ان کی میت لیاری آئی۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے، کسی موقع پر بیان کریں گے۔ پھر 1980 آتا ہے تو ضیاء عامر کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں، نواز شریف جیسے لوگ، وہ اس کے ہرکارے بنے۔ پھر ایک نئی سیاست نے جنم لیا، لفافہ جرنلزم، میڈیا میں لفافے چلنے لگے، اور میڈیا میں جب لفافے چلے تو پھر جرائم پیشہ منظم گروپوں کو اپنے ساتھ ملایا گیا۔ کرپٹ پولیس تو ان کے پاس تھی ہی، ان کو جرائم پیشہ کے ساتھ نہ کیا گیا کہ ان کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کرپٹ سیاستدان، کرپٹ سیاسی افسران، افسر شاہی جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بنا لیا ایک ڈپارٹمنٹ۔ پھر انہوں نے سرکاری دفاتر میں اپنے لوگ بھرتی کیے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اتنا مضبوط بنایا گیا جس نے کراچی سمیت پورے پاکستان کو 40 سال جکڑے رکھا، دہشت گردی میں، بتے میں، ٹارگٹ کلنگ میں، نو گو ایریاز میں، اور دیگر بہت سے سنگین جرائم میں، حتیٰ کہ یہاں پر 10 سال بھارتی شیطانی فوج کا حاضر سروس افسر کلبھوشن بلوچستان سے کراچی تک ان منظم جرائم پیشہ گروپوں کو فنڈنگ کرتا رہا اور دہشت گردی کراتا رہا۔ اور ڈپارٹمنٹ جس میں سیاسی بدماشیات بھی تھی، سب تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ملوث تھے، یہ بھی ملوث تھے۔ اس کے بعد جنم لینا شروع کیا بکی مافیا، جوا مافیا، منشیات مافیا، لینڈ مافیا، چائنا کٹر مافیا، اور بہت سی مافیاز۔ ضیاء کے سائے میں وہ 1987 تک پلتی رہیں، لیکن ان کا تسلط اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، ضیاء کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، یہ تسلسل چلتا رہا۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی سازش کی اور 1990 میں ان کی حکومت ختم کروا دی۔ میں اب اپنے گفتگو کو یہاں روکتا ہوں، باقی ماندہ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ مجھے آنا ہے لیاری کے بے روزگار نوجوانوں کو گینگوار کا لیبل لگانے تک، اور گینگوار کے جو لیبل لگانے کے بعد پی پی کے ہی کارکن تھے وہ جن کے اوپر لیبل لگائے گئے، ان سے کیا کیا کروایا گیا، انہیں کس طرح استعمال کیا گیا، ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فقط والسلام۔